سے بیان کرنے لگیں ان کو معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات اتاری ہیں، اور اس موضوع کو ایک نشست میں آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی جو جیدہ جیدہ باتیں ہیں جو میں نے کوشش کی ہیں کہ میں 20 منٹ کے لیے تیار کر لوں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو تخلیق انسانیت کی اسکیم تھی، اس میں سب سے پہلا جو واقعہ ہمیں قرآن میں بار بار ملتا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا کہ آپ جنت میں جائیں، جو آپ کا جی چاہے کھائیں پئیں، مگر ولا تقربا هذه الشجرة، اس شجر کے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اس کو شیطان نے بہلایا، فضلہم الشیطان، شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، اور انہوں نے وہ اس درخت کو چھو لیا، اس کو استعمال کر لیا۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اپنے رب سے درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ کے کلمات سکھائے۔ تو یہ اس اسکیم کا جو پہلا واقعہ ہے، یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں، آپ کے لیے، میرے لیے، جو ہم انسان اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں ایک مقصد لے کے آئے، ایک مقصد زندگی کے ساتھ آئے ہیں، اور پھر اس بامقصد زندگی کو بندگی رب کے مطابق گزارنا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی ہدایت کے اوپر عمل کرنا، اور پھر اس زندگی کے بعد ایک ابدالآباد زندگی ہے جس کی تیاری کرنی ہے، اور پھر واپس وہیں جانا ہے جہاں سے آئے تھے۔ اس سفر کے دوران جو تکلیف اور پریشانی، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس واقعے میں بتا دیا کہ یہ جو شیطان ہے اور یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ اس راہ کی رکاوٹ ہوگا کہ یہ بندگی رب سے ہمیں روکے گا، یہ ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکے گا۔ اور اس نے وہاں، اس شیطان نے وہاں پہ وہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ان پہ حملہ کروں ہر طرح، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے بندوں کے لیے ایک رستہ نہیں، کہ اگر ایسی صورتحال زندگی کے اندر آ جائے کہ انسان نفس کے غلبے میں آ جائے یا شیطان کے بسلانے اور پسلانے میں آ جائے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس کو یہ سکھایا گیا، اس نے توبہ کرنی ہے، اور یہ ایک ایسا وے آؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو نعمت کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، کہ انسان غلطی بھی خود کرے، اور بجائے سزا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک رستہ دے کہ وہ پلٹ آنے کا رستہ موجود ہے، وہ مایوس نہ ہو جائے، وہ نا امید نہ ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، اس نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے جب جہاز بنایا تو اس میں زندگی کو بچانے کے لیے کتنے وے آؤٹ رکھے۔ آکسیجن ماسک اس کے اندر رکھ دیا، جی، اس کے اندر پیراشوٹ ساتھ دے دیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو کس طرح بچنا ہے، سیٹ بیلٹ لگا دیا کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ تو یہ وے آؤٹ ایک فطرتی طور پہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ کار بنائی تو اس میں بریک رکھی کہ ایک بریک کام نہ کرے گی تو پھر ہینڈ بریک رکھی، ہینڈ بریک نہیں کام کرے گی تو اس کا ایک تیسرا انہوں نے سنسر اس میں لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ توبہ کا رستہ رکھا۔ آئے ذرا قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ توبہ کے بارے میں رب کائنات انسانوں سے کیا کہتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 146، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، البتہ جو ان میں تائب ہو جائیں، جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر دیں تو، اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں، جو توبہ کرنے والے ہوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اور آگے کا درجہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی،
اور جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور سورہ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے، کیسا پیغام ہے اس کے اندر۔ صرف معافی مانگنی ہے اور معافی کی شرط یہ ہے کہ پھر پلٹ جانا ہے، جیسے تھے، جو غلطی تھی اس غلطی کو ٹھیک کر کے دوبارہ اپنے ٹریک پہ آ جانا۔ تو اس پہ انعامات کیا ہیں؟ غلطی بھی میں نے کی، مخلوق نے کی، اور رب کیا انعام دے رہا ہے؟ تو آسمان سے وہ نزول کرے گا، اپنی آسمان سے دہانے برکتوں کے کھول دے گا اور قوت کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ نبی کا جو پیغام ہوتا ہے اس کے ساتھ قوموں کی تقدیریں جوڑی ہوتی ہیں۔ قوموں کو قسمت کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کی اخلاقی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے، جیسے قوم کی اخلاق ہوتے ہیں ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر یہ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اگر غلطی کر لیں بے انفرادی طور کے اوپر اور اجتماعی طور کے اوپر میرے بھائیوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے اور ان کی مہلت عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اس میں برکتیں دیتا ہے۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں، یقیناً بخشنے والا ہوں، بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، البتہ جو توبہ کرے۔ کس کو بخشنے والا ہوں؟ جو توبہ کرے، پلٹ آئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر سیدھا چلتا رہے استقامت کے ساتھ۔ مغفرت کی شرط کیا رکھی؟ سرکشی و نافرمانی اور شرک و کفر سے باز رہنا، ایمان لانا، اور پھر ایمان کا لازمی تقاضا عمل صالح، اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ سورہ تحریم میں آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ توبہ زندگی عبادت کے ساتھ مرتب ہے، انسان کی زندگی کا مقصد بندگی رب ہے، اور جب وہ بندگی کے لیے جائے گا تو نفس اور شیطان اس کے مخالف ہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ چلے، اور یہی کشمکش ہے، اسی کشمکش میں اس نے رہنا ہے۔ اب اس کشمکش میں غلطی کا ہو جانا، خطا کا ہو جانا، قصور ہو جانا، یہ کوئی ایک فطری سی بات ہے، لیکن پلٹ آنا یہ آپ کے اور میرے بس میں ہے کہ میں فوراً توبہ کر لوں، اس گناہ کو چھوڑ دوں، اس خطا سے باز آ جاؤں، اس پر شرمندگی کروں، اور پھر اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ جوڑ دوں۔ صاحب تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کے حاشیے میں توبہ کے معنی لکھے رجوع کرنا، پلٹنا، سرکشی سے باز آ جانا اور طریقے بندگی کی طرف پلٹ آنا، شرمسار غلام کی طرح رحمت کے ساتھ، شرمسار غلام کی طرح رحمت کی طرف اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ انہوں نے مزید یہ لکھا کہ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے لازمی نتائج ہیں۔ قرآن کا نظریہ یہ ہے بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ چاہے معاف کر دے، وہ چاہے سزا دے دے، وہ حکیم ہے، وہ اپنے اختیارات کا اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، غلطی کر لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی غلطی کے اوپر اس کو سزا ملے، لیکن اس سزا سے بچنے کا جو رستہ اللہ نے دیا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میں نے غلطی کی، اور پھر وہ واپس پلٹے اللہ کی طرف۔ گناہ اور خطا جو ہے وہ بادل کی طرح ہوتے ہیں، اور ایمان کا سورج چند ساتوں کے اوپر اس دھند کو ہٹا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اب جو اللہ کی رحمت معاف کرنے کی جو اور توبہ کو قبول کرنے کی جو رحمت میرے اور آپ کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک تمام کے تمام گناہ، اللہ بے شک تمام کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں۔ جب بندہ صحیح صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اخلاقی اعمال کے اثرات
توبہ سے جو اخلاقی اعمال، جو بدعمالیوں کے اثرات ہوتے ہیں قوموں کے اوپر اور جو انفرادی زندگی کے اوپر، توبہ وہ واحد ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہم اس اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اور آج ہم جس ذلت کا شکار ہیں وہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اور ان کوتاہیوں سے کے ان اثرات سے ہم نکل سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور توبہ کی طرف پلٹ آئیں۔ حضرت آدم نے جب غلطی کی، ان کو احساس ہوا ندامت کا، تو اللہ نے ان کو کلمات توبہ سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں کے اوپر، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ پرانی فلسفہ توبہ ہر گناہ اور ہر خطا کو دھو دیتا۔ احادیث کے تناظر میں ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ سے روایت ہے، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے ابن ماجہ میں، اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن توابون، تمام بنی آدم خطا کرنے والے، اور ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ پہلی توبہ میں یہ طے کر لیں کہ یہ کام میں پھر نہیں کروں گا، اور کچھ عرصہ بعد پھر جذبات میں آ جائیں تو پھر توبہ کر لیں، کیونکہ در توبہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ موت نہ آ کھڑی ہو آپ کے دروازے پر۔ ابن ابن باجہ اور بہقی کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اسی پہ جو نشان تھے وہ دھل گئے، ایک بار وہ پاک صاف ہو گئے۔ اب یہ وہ حدیث ہیں جو گنہگاروں کے لیے امید اور امید دام ہے ایمان کا، اور امید الٹ ہے مایوسی کا، اور مایوسی ابلیس ہے۔ ابلیسیت کا عکس مبلس، سب سے بڑا مایوس ابلیس تھا، اس لیے وہ رحمت کی امید سے نا امید نہیں ہونا، اور اس امید کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ لے جاتا تمہیں کہیں اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور اللہ سے استغفار کرتے، اور اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ گناہ ہوگا تو توبہ ہوگی، توبہ ہوگی تو اس کے اوپر بندہ استغفار کرے گا، تو پھر اللہ کی غفاری کی صفت اپنے جلوں میں آئے گی، آپ کو نظر آئے گی۔ اور امام بہقی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جائے، شام میرا اور آپ کا معاملہ میرے بھائیوں، صبح و شام مختلف فتنوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فتنوں سے مبرہ ہے، اس لیے اس کا علاج بھی بتا دیا، اور وہ علاج کیا ہے؟ توبہ، توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرنا، تاکہ ان فتنوں کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے۔ اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ جان نہ اٹکے، یعنی موت قریب نہ ہو۔ ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے کہ ہم موت سے پہلے اس سے راضی، اللہ کو راضی کر لیں اور اس کی طرف پلٹ لیں۔ حضرت انس سے روایت ہے بخاری اور مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اب کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جب توبہ کرتا ہے۔ اور ایک تمثیل بڑی خوبصورت سی مختلف روایات میں آئی ہے، میں اس کی اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کی مثال کہ جو ایک سنسان وادی میں، اور وہاں اس کی سواری گم جائے، اور اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا اور پینا اور سامان سفر ہو، وہ ڈھونڈے اور اس کو نہ ملے، اور وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آخر تھک جائے، مایوس ہو جائے، آنکھ لگ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے تو اس کی وہ جو گمشدہ اونٹنی تھی اپنے مال و اسباب کے ساتھ
اس کے سرانے کھڑی ہو، تو وہ فرت مسرت میں کہنے لگے اللہم انت ربی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اور جس طرح اس کو خوشی ہوئی اور یہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس کو اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول نہیں رہا، اس تمثیل کو دے کے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کو اپنے گناہ گار بندوں کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس گناہ گار کی توبہ کی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنا زبردست ہے ہمارا رب۔ قصور بھی میں کروں، گناہ بھی میں کروں اور اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاؤں، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، لیکن جیسے احساس ہو اور میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو وہ دروازہ میرے لیے کھلا ہو اور میرے لیے وہاں پہ خوشخبریاں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اس کا رب کہتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر اس بندے سے گناہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ پھر پروردگار کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی کنارہ نہیں، بے پایاں رحمت ہے اور بندے کو مایوس نہیں کرتی۔ مسلم شریف کی روایت، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا اس کو، تو میں نے معاف کر دیا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، مگر اس شخص کے تمام اعمال ضائع۔ اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں مایوسی نہیں کرانی چاہیے، ہمیں دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ پہ بھی اور دوسروں کو اس امید کے ساتھ باندھنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، جو پلٹے اس کو معاف کر دے گا، جو توبہ مانگے اس کو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری کی وہ روایت جس شخص نے 99 قتل کیے، اس میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، سوال کیا عالم کون ہے، بندے کے ایک راہب کے پاس گیا، اسے بتایا میں نے 99 قتل کیے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، تو اس عالم کو تو اس نے کہا کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد تمہیں کیسی توبہ ملے گی؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس قتل 100 ہو گیا۔ پھر وہ کسی اور عالم کا پوچھا اور اس کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن تم اپنا علاقہ چھوڑ دو اور دوسری طرف چلے جاؤ، جہاں لوگ عبادت کرتے ہوں ان کے ساتھ عبادت کرو اور اپنی زمین پہ نہ جاؤ۔ آدھے راستے پر تھا کہ وہ اس کی بات مانی اور اس طرف چل پڑا، آدھے راستے میں تھا اس کو موت آ گئی تھی، لمبی روایت ہے۔ پھر اس میں جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے جیسا، اور اس میں یہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جس جگہ سے قریب تھا اس کے مطابق زمین ناپ کے اس کا فیصلہ کیا جائے اور اس کو بخش دیا جائے۔ اب اجتماعی توبہ یا عملی توبہ کی کوئی عملی صورت بھی تو ہونی چاہیے۔ توبہ میں ایک چیز ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول پر کیا کامل ایمان کے ساتھ، اور اعتراف گناہ ہو، شرمندگی ہو، اور توبہ سے پہلے ہر وہ غلط چیز اور ہر وہ غلط روش جو اس کی زندگی میں تھی اس کو ختم کرنے کا عہد کر لے، پھر اس کو نہ کرے اور عزم مصمم کر لے، کسی جماعت کے ساتھ جڑ جائے اور اپنے آپ کو بار بار اللہ کے ساتھ جوڑے اور اجتماعیت کے اندر رکھے، عبادات کے اندر میں، اور اللہ سے توبہ مانگے اور اس احساس کے ساتھ کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اور توبہ کی امید کے اوپر گناہ نہ کرے، پھر وہ بڑا گناہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ جی وہ پھر معاف کر دے گا، پھر ایک گناہ کرے۔ اگر گناہ فطری طور پہ ہو جائے اور لغزش پہ ہو جائے، خطا پہ ہو جائے، تو اس کے لیے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ سیرت رسول سے ذرا واقعات دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے، ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے سینے سے لگا لیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا تو ہم لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں میں آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بوالدہا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر
سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے، وہ تواب ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کی۔ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ جائے، وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اور خدا کی طرف سے تواب کہ وہ اپنے شرمسار اور شرمندہ غلام کی طرف رحمت سے متوجہ ہو جائے اور اس کو معاف کر دے۔ کعب بن مالک اور بلال ابن ربیہ اور مرارہ بن ربی، یہ تین ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سورہ توبہ میں یہ پوری تفصیل واقعے کے ساتھ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کیسے 50 روزہ سوشل بائیکاٹ کے بعد تبدیل کی کہ وہ استقامت کے ساتھ جڑے رہے، اپنے راستے سے ہٹے نہیں۔ اور پھر ابو ابو لبابہ بن عبد المنظر جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک تھے۔ غزوہ تبوک میں نفس کے کمزوری کی غلبے کی وجہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے رہ گئے، اور وہ اپنے اور دوسرے 6 ساتھیوں کے مخلص ہونے کے باوجود وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے۔ انہیں سخت ندامت ہوئی، ایک ایسی ندامت جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ قبل اس کے کوئی باز پرس ہوتی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور اپنے اوپر خواب و خور کو حرام کر لیا کہ جب تک معاف نہ کر دیے جائیں گے، یا تو ہم معاف کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ کئی دن بغیر کھائے پیے گودان میں بندھے رہنے کے بعد حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، کئی آخر کاروں نے بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو معاف کر دیا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا، اسے اور تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں۔ رسول وسلم نے سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 کافی ہے، چنانچہ انہوں نے اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نفس و شیطان اگر کبھی گھیر لیں اور وہ دین کی راہ سے ہٹا دیں تو ندامت اور اعتراف قصور اور گناہ کی تلافی، یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کے ایمان کو بچا سکتی ہے۔ اور پھر گناہ کی تلافی آپ کی زبان اور قلب سے بھی توبہ ہو اور عملی توبہ بھی ہو، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے سے، وقت اور اپنے اندر صدقات کرنے سے۔ حضرت موسیٰ نے ایک قتلی کو قتل کر دیا نادانستگی سے، اور مصر سے نکلے اور فوراً اللہ سے توبہ کی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے رب، اے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، اور اللہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 16۔ گناہگار کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ معاف کر دے اور اپنی رحمت اور اپنی امید سے۔ ابن ابی حاتم نے ضرب بن جیش سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبۃ النصوح کا مطلب پوچھا، تو حضرت ابی بن کعب نے بتایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی بھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبۃ النصوح کی تعریف کی کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کا ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایک بار تب بدو کو جلدی جلدی توبہ و استغفار کے الفاظ ادا کرتے سنا کہ یہ توبہ، تو فرمایا یہ توبۃ الکاذبین ہے۔ تو اس بدو نے پوچھا صحیح توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے، جو کچھ ہو گیا اس پر نادم ہو، آپ جن فرائض سے غفلت برتی ان کو ادا کرے، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرے، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اسے گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اور چھٹی چیز اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح اس نے اب تک معصیت کا خبر بنائے رکھا۔ توبہ کے سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی گناہ پر اس لیے نادم ہونا کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، بس نہ کہ اس کے لیے کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بدنامی کے لیے معاشرے کے پریشر کے اوپر نہیں، بلکہ کسی گناہ کو چھوڑے تو صرف اللہ کی رضا کے اوپر چھوڑے، اور جب احساس ہو جائے فوراً توبہ کرے بلا تاخیر، اور توبہ کر کے جان بوجھ کے بار بار توبہ توڑنا تو گناہ کا بار بار اعادہ کرنا وہ توبہ کی اصل روح کے برخلاف ہے۔ اور جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے، وہ بشری کمزوری کی بنا پر گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بات کے گناہ پر پھر توبہ کرنی، گناہ کی یاد کر کے اس سے لطف اندوز ہونا، یہاں تک کہ گناہوں بلکہ اس کی بجائے
گناہ کو یاد کر کے شرمندگی ہونی چاہیے، شرمساری ہونی چاہیے. اور سورہ زمر میں آیت نمبر 5 میں اللہ هو العزیز الغفار، جان رکھو وہ زبردست ہے اور معاف کرنے والا. نعوذکم من العزیز الغفار، اور میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ودود ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا. ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الغفور، بہت ہی درگزر کرنے والا. وہ غالب ہونے. جزاک اللہ جی. آپ میں نے کہا کلوز کر سکتے ہیں، 1 آدھ منٹ اور لے لیں آپ. اور اس کے بعد جی اس کے بعد قرآنی دعاؤں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو ہمیں قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، جس میں توبہ اور استغفار اور بار بار لٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف سکھایا گیا ہے. اس لیے صحیح ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان سے غلطی نہ ہو، خطا نہ ہو، لیکن تقاضا یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو فوراً پلٹ آئے اور اللہ سے استغفار کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. الحمدللہ اتنی اچھی تیاری تھا آپ نے. ابھی آپ کو ٹائم دیا جاتا تو آپ نے تھوڑا سا اور جو ہے وہ چیزیں کچھ رکھنی تھی، جس تسلسل سے آپ ماشاءاللہ بول رہے تھے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے جتنے پروگرام ہوئے نا، سب پہ آپ نے نا ٹائم کو ایکسیڈ کیا ہے. سو ایک پروگرام میں آپ نے پورے 20 منٹ لیے تھے، ورنہ 3-4 منٹ زیادہ بڑھ ہی جاتے ہیں آپ کے. جی اپنا علی گیلانی بھائی، یہ اچھی تیاری کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ نے محنت کی ہوتی ہے، تیار کیا ہوتا ہے چیزوں کو. جی اپنا ہمارے آج اظہر کمال بلوچ بھائی نے جو آج کا درس پیش کیا، یہ ان کے سابقہ درس سے آج کا درس جو ہے وہ کافی بہتر ہوا، کہ اس کے اندر انہوں نے آئی کانٹیکٹ زیادہ رکھا، اس مرتبہ پیپر کو تھوڑا دیکھا اور اچھی تیاری کی. اور اسی طرح سے آج انہوں نے اپنی باڈی لینگویج سے بھی زیادہ کام لیا ہے، ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے باقی جسمانی اعضاء کے ساتھ انہوں نے زیادہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مؤثر کیا، اور آیات اور احادیث کے بھی اچھے حوالے پیش کیے. اور جو چیزیں توجہ طلب ہیں تاکہ یہ مزید بہترین کے درس کے اندر آئے اور ایک بہترین مدرس بنے، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انہیں یہ جس موضوع پہ درس تیار کریں اس کو درس کو تھوڑا سا اینالیٹیکل بنائیں. اب ان کا جو پورا درس ہے، اگر یہ آپ خود بھی سنیں گے، اس کی ظاہر ویڈیو آپ بھیجیں گے، شروع سے آخر تک انہوں نے توبہ سے بات شروع کی، توبہ 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 توبہ، سارا توبہ کی بات چلتی رہی. تھوڑا سا انہیں توبہ کا انٹروڈکشن کروا کے یا اللہ کی رحمت اور رجوع کرنے کی بات کرنے کے بعد تھوڑا اس بات کرنا چاہیے کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے، اس کی تھوڑی وجوہات بیان کرتے، پھر ساتھ ہی گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ یہ ٹپس دیتے کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں. کہ جیسے میں نے ان کے علم میں کہ ابن قیم نے کہا، ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو وہ 3 رستوں سے حملہ کرتا ہے، یعنی غفلت، غضب اور فحاشی، ان 3 راستوں سے انسان کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ہے مزید بھی چیزیں اس میں قرآن سے آیت کا حوالہ جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے لغویات جب ان کے سامنے آتی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو چیز ان کے پاس آتی ہے، کوئی فضول فحش چیز، تو اس سے وہ گزر جاتے ہیں بڑی شرافت کے ساتھ، مروا کرامہ. تو اس طرح کی یہ پریکٹیکل جو ہے وہ انالیسس بھی دیتے کہ کس طرح سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ آخر میں آ کے انہوں نے ایک آدھی چیز بیان کی ہے گناہ سے بچنے کے حوالے سے. تو دیکھیں جائے کہ درس جو ہے وہ پورا ایک بیلنس ہونا چاہیے، جس کے اندر ہر پہلو آئے، تاکہ ان کے آئندہ دروس جو یہ اس طرح سے تیار کرے کہ صرف اس موضوع ہی کو نہ ریپیٹ کرتے رہے آغاز سے اختتام تک، بلکہ اس کے اندر تھوڑی سی ویرائٹی لائے اور تھوڑا سا دوسرے پہلوؤں کو بھی ٹچ کرے. تو ایک بڑی اصولی بات میں کہتا ہوں بعض اوقات درس کی تیاری کے لیے، کہ جب آپ کو درس تیار کرے تو جو موضوع ہو اس کی ضد کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا کرے. اب گناہ
جو ہے اس کو گناہ کرتا ہے تو دوسری طرف اس کا ثواب کا پہلو ہے، یا کوئی اندھیرا ہے تو اجالے کو بھی دکھائیں، سچ ہے تو جھوٹ کے بھی برے پہلو دکھائیں. یہ اس طرح جب تک آپ اس کی ضد کو بھی ڈسکس کریں گے تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی درس کے اندر ویرائٹی پیدا کرے گی چیز، اور یکسانیت کو ختم کرے گی. دوسرا پھر ایک انہوں نے کچھ جو ہے الفاظ درست بولنے کی ضرورت ہے. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے کو کہا حضرت انس یہ نون کے اوپر بھی زبر ہے، انس ہے یہ. اور اسی طرح سے ابو لبابہ جو ہے رفاع بن عبد المنذر ہے، یہ لفظ منظر نہیں ہے، منظر ہے، اور میم نون ذال را. تو باقی ایک اور چیز جو ہے اگر یہ کریں تو درس اور بہترین درس بنیں گے کہ چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہے ان کی حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں جو چند الفاظ پہ مشتمل ہو. اسی طرح کچھ وقت نکال کے کچھ آیات کو بھی حفظ کریں جن کا یہ حوالہ بھی دیں گے، اور ایک دفعہ کی یاد کی ہوئی آیات جو ہے انہیں بار بار کام دیں گی. تو اگر یہ بہترین مدرس بننا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ کچھ چیزوں کو یہ حفظ بھی کرنا شروع کرے تاکہ اور بہتر سے بہترین کی طرف چلا جائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی. اجر گلن بھائی ماشاء اللہ ہمیشہ آپ جو ہے نا وہ اچھی جو سجیشنز دیتے ہیں مدرسین کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو محترم اظہر بھائی نے ماشاء اللہ میرے اس میں جو میرے پاس ریکارڈ بھی سارا ہے اس کو میں ساتھ ساتھ دیکھ لیتا ہوں. تو ماشاء اللہ آپ نے بہت امپرومنٹ کیا ہے اپنی ساری چیزوں کو، اور جو بھی نکات آپ کو بتائے گئے ہیں آپ نے ان کے مطابق اپنے جو ہے نا وہ اس کو لیا ان کو. یہ ایک الحمد بڑی پازیٹیو بات ہے کہ جو بھائیوں کو جو دیتے ہیں، ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کہ جو دیکھتے بھی نہیں ہیں وہ، یا پھر یہ جو پرفارما ہوتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے. تو لگتا ہے آپ نے ماشاء اللہ پورا انالیسس کیا ہے اور چیزوں کو بہت امپروو کیا. یہ بہت پازیٹیو بات ہے. اور پھر علی گلانی بھائی نے بہت پریکٹیکل قسم کے جو نکات آپ کو آپ کی گوش گزار کیے ہیں، تو واقعی ان کو گریجولی انسان کرتا رہے. تو جو آپ میں جو سب سے بڑی پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ میں پیشنٹ ہے. آپ بڑے شوق سے اس پروگرام کو بھی آپ نے اٹینڈ کیا ہے. آپ نے اپنے دروس کو بڑی محنت سے تیاری کی ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ کا درس جو ہے وہ ایکسیڈ کرتا رہا ہے ٹائم سے، اور آپ پاس مواد باقی رہا ہے اس کو پیش کرنے کے لیے. یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. تو امید ہے کہ آپ پروگرام دے رہے ہوں گے الحمدللہ، مجھے یقین ہے اس میں جو دروس وغیرہ کے، تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو انشاءاللہ جو وہ. اور دوسری ایک اور بات جو میں نے آج بھی کی اور پہلے بھی کی تھی، جو یہ ہوتی ہے نا مثالیں ڈیولپ کرنا. جیسے آپ نے کار کی مثال دی کہ اس میں جو سارے سسٹم رکھے گئے ہیں پروٹیکشن کے، جہاز کی مثال دی کہ پروٹیکشن کے سسٹم رکھیں گے. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دیا تو اس کے پروٹیکشن کے سسٹم رکھے کہ اس کو توبہ. تو یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے. تو یہ اور ہر ایک یہ جنریٹ نہیں کر سکتا. یہ کئی دفعہ انسان بات کرتے کرتے ویسے ذہن میں آتی ہے اور اس کو انسان بنا لیتا ہے ایک مثال. یہ بہت مثبت چیز ہے. آپ ہی کے زون سے ایک برخوردار تھے جو کہ پروگرام دے رہے تھے، اپنا گلان بھائی کیا نام تھا ان کا؟ کون سے ساتھی؟ ظہیر نام تھا نا ان کا، میں نے کہا تھا کہ ان سے کہیں کو پروگرام دیں. تو ماشاءاللہ وہ ظہیر وہ ایک پروگرام میں 25-30 جنرل مثالیں ڈیولپ کی. تو وہ اپنا اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوتا ہے جو کہ آپ باتوں کے درمیان اپنی جنرل مثال وہ بہت امپیکٹ جنریٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں نا اس سے جو ہے نا وہ چیزیں یاد رہتی ہیں لوگوں کو، ایبسٹریکٹ چیزیں بھول جاتی ہیں. واقعات جیسے آپ کے ماشاءاللہ اچھی آپ کی کوٹیشن تھی. پھر آپ نا ایک پورا میں نے یہ بھی پیٹرن آپ کا چیک کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات سے درس دے رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ قرآن پاک کی حدیث سے بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹلی دونوں کرتے ہیں، مکس اپ نہیں کرتے. تو آپ کوشش کریں مکس اپ کرنے کی. قرآن پاک کی آیت کے ساتھ حدیث آئے اور اس کا امپیکٹ جو زیادہ یعنی کہ انڈائریکٹلی جو ہم سب کہتے ہیں سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہمیں روایت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے اس کے سپورٹ میں، تو وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. پھر جو خاص طور پہ جو یہ آپ کا موضوع تھا نا اس میں، جیسے علی گیلانی بھائی نے بھی اس کو مینشن کیا، شروع میں حدیث آنی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں کیا کہا. درمیان میں آپ نے بے شمار حدیث دی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ایک گلدستہ سا جو ہے نا وہ پھولوں کا، وہ ایک بننا چاہیے اس میں. باقی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی. آپ انشاءاللہ ایک بہترین مدرس ہوں گے. لیکن میں بھول گیا ہوں، آپ مجھے ذرا سا اپنا تعارف کرا دیں تاکہ میرے ذہن میں رہے. میں انڈائریکٹلی باہر سے آیا ہوں نا، تو باہر سے آئے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
اگر میں اسلام آباد میں مدت سے رہ رہا ہوتا تو آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تو میں بہت کچھ جان چکا ہوتا آپ کے بارے میں. تھوڑا سا تعارف کرا دیا آپ اپنا. میرا نام اظہر کمال ہے اور میں G94 میں رہ رہا ہوں پچھلے 11 سالوں سے. جی ٹھیک ہے. G94 پشاور میں. جی 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 11/4 میں. جماعت کروں جی G94 G94 میں. G94 میں. جی اچھا جی. اچھا. تو جماعت اور جاب کے لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے؟ ایجوکیشن میری MSc اسٹیٹسٹکس ہے اور جاب میں پاکستان میڈیکل کمیشن میں کرتا ہوں. آپ نے اسٹیٹسٹکس میں کہاں سے کیا MSc؟ میں نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ گومل اسماعیل خان یونیورسٹی سے. سے. میرا رہائشی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے. اچھا اچھا, DI خان سے آپ. جی. اور آپ کہاں پہ کر رہے ہیں کام؟ پاکستان میڈیکل کمیشن اسلام آباد. ہمارے ایک دوست ہیں ابھی, وہ وہاں پہ تھے سعودی عرب میں, انہوں نے PhD کی ہے اسٹیٹسٹکس میں, اور وہ انہوں نے پھر بعد میں جو KSU جوائن کی تھی, اور مینلی وہ رہے بایو اسٹیٹیشین, ٹیچنگ بھی کرتے رہے ہیں. اور آج کل جو ہے نا انہوں نے اسلام آباد میں آئے ہیں. پہلے وہ کراچی میں تھے بڑی مدت وہاں پہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں, دوسرے اس میں. آج کل اسلام آباد میں آئے ہیں, اور یہ جو الشفا یونیورسٹی ہے وہاں پہ انہوں نے جوائن کیا ہے سینئر پوسٹ پہ. تو اگر آپ کا چاہیں نام کیا تھا؟ ڈاکٹر نذیر خان. ہاں میرے خیال میں ان سے ملاقات ہوئی ہماری. یہ G94 کچھ دن رہے ہیں ہمارے دروس جی میں جی بھی آتے ایگزیکٹلی رہے. رہے ہیں. کراچی سے ہیں نا بنیادی جی طور پہ. کراچی سے ہیں. کراچی سے ہیں بنیادی طور. جی ابھی پھر جی وہ جی ملاقات ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹسٹکس ہمارے کے. ہفتہ وار درس میں آتے رہے 1-2 میں, پھر جی اس کے جی بعد شاید شفٹ کر گئے ہیں یہ G94 وہ سے. وہاں پہ شفٹ کر گئے ہیں اس میں H8 میں, کیونکہ وہ یونیورسٹی کے نزدیک تھا نا. صفات امیر ملت میں. جی صفات ایگزیکٹلی. امیر ملت میں. جی ایگزیکٹلی. آپ پاس نمبر ہے ان کا, یا میں آپ کو نمبر بھیج دوں؟ نہیں نمبر تو میرے پاس نہیں ہے. میں آپ کو نمبر بھیج دوں گا, آپ ان سے رابطہ کریں. ماشاءاللہ بہت میرے تو بہت عزیز ہیں. میرے ساتھ انہوں نے, ہم نے مل کے بہت کام کیا, بلکہ میرے ناظم رہے ہیں, میرے حلقے کے ناظم رہے ہیں وہ. اچھا اچھا. ہاں جی. اور اس کے بعد DI خان سے ایک ہے سرور خان صاحب, انہوں نے DI خان سے اسٹیٹسٹکس کا ڈپارٹمنٹ تقریباً بہت شروع میں نا پشاور سے میں نے کیا تھا. DI خان کا پشاور ڈیولپ بھی کیا تھا, اس میں رہے بھی ہیں. اور پھر وہاں وہ رہے ہیں اس میں KSU میں رہے ہیں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں, بہت مدت رہے ہیں وہاں پہ. وہاں سے ریٹائرمنٹ کے ہوئے ہیں. ابھی جو ہے نا اس میں F8 میں ہے ان کی رہائش, اور وہ ریٹائرڈ ہے. یہ کہ ان کا وہ کوئی کام وغیرہ نہیں کر رہے. سرور خان نام ہے ان کا. وہ بھی بہت ہی اچھا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے. مثلا میں خاصا دور ہوں ان سے, تو میرا رابطہ نہیں ہے, لیکن ٹیلی فون پہ رابطہ ہے ان سے. تو میں اسٹیٹسٹینس کو جانتا ہوں. میں نے کہا میں آپ سے انٹروڈیوس, میں سرور بھائی کا بھی آپ کو بھیج دوں گا اپنا نمبر بھیج دیجیے. اور وہ بھی جو ہے نا وہ بھی پریکٹیکلی میڈیکل سائڈ پہ اسٹیٹسٹک اپلیکیشن, یہ نذیر میں بھی رہے ہیں میڈیکل سائڈ اسٹیٹسٹیکل اپلیکیشن میں, اور ان کے خاصا ریسرچ بھی ہے, ان کی تو بہت کام ہے ان کا. ان کی بک بھی ہے, بالکل صحیح. کیونکہ بایو اسٹیٹیشین میں بھی انہوں نے وہاں پہ بک مینلی ڈینٹل کالج میں پڑھا رہے تھے بایو اسٹیٹیشین لڑکیوں کو, اور ان کے ریسرچ وغیرہ میں خاصی انہوں نے ہیلپ کیا ان کی چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ابھی بھی یہاں پہ بھی تو آپ کولیبریشن بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. بہت گین کریں گے آپ. جزاک اللہ جی. تو یہ بڑا اچھا ہوا. مجھے پہلے نہیں پتا چلتا کہ آپ MSc اسٹیٹیشین, ورنہ اس سے پہلے میں ساری باتیں بتا دیتا آپ. بلکہ جب رضیہ صاحب G9 میں تھے کچھ دنوں کے لیے, تو اس میں آپ کو تعارف کراتا ہوں ان کے ساتھ کہ آپ جو ہے نا اظہر کمال بلوچ صاحب سے ضرور تعارف کریں. تو انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. جی تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں. اگلا پروگرام مس نہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کے 6 پروگرام انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے. علی گلین بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی بس میں نے ان ساری باتوں کے ساتھ گزارش یہ کروں گا کہ یہ ان کے دروس پوسٹ پون بہت ہوتے ہیں, آج سے کل سے یہ اپنے آگے سے آگے لے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ اپنے اس پہ, دوسرا یہ ہے کہ موضوع بھی بس شیئر کر دیں فوراً جتنا جلدی ساتھی, تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی درس کی تاریخ شروع ہو گئی ہے. نہیں ان کو نہیں, ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جو صحیح ہو گیا کام. علی گلین بھائی آگے گنجائش ہی نہیں ہے, لاسٹ پروگرام ہے. ہاں جی بالکل. اور میری دلی خواہش ہے کہ اظہر بھائی جو نا اپنا چھٹا پروگرام دے لیں. انشاءاللہ چلیں, جزاک اللہ خیر. جی علی گلین بھائی آپ دعا کر لیں. دعا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا اللہ ہم تمام ساتھیوں کو کے لیے آسانی پیدا فرما، ہماری کوششوں کو ثمر بار کر دے اور تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا وصلی اللہ تعالی علی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر جی، فی امان اللہ جی، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ جی.